سورہ الزاریات مکیہ. سورہ زاریات کا تعارف. سورہ زاریات مکیہ ہے. بالکل ابتدائی زمانے میں یہ بھی صورت نازل ہوئی اور اس میں 3 رکوع ہیں، 60 آیات ہیں، 360 کلمات ہیں، 1239 حروف ہیں. اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ جس علاقے میں قحط پڑا ہوا ہو، جس علاقے میں فصلوں پر بہار نہ آتی ہو یا فصلیں صحیح نہ ہوتی ہیں یا باغ پھلتا پھولتا نہ ہو، تو اس سورت کو پڑھا جائے اس علاقے کے چاروں کونوں میں یا اس باغ کے چاروں کونوں میں، تو وہ پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا. اور کوئی چاہے کہ میں صحیح حلال طریقے سے دولت کما کر میں امیر اور دولت مند بن جاؤں، تو دولت مند کوئی بننا چاہتا ہے کہ بھئی میرے پاس ذرا دولت آ جائے، کوئی اچھے دن میں بھی دیکھوں، اچھی خواہش کرنا اور اچھے مقصد کے لیے دولت مند ہونا جائز ہے. تو اگر کوئی دولت مند بننا چاہے اور اچھی نیت اس کی ہو تو سب خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں کہ کیا نسخہ بتانے والے ہیں. خواتین نے کان لگا لیے کہ بھئی یہ وظیفہ تو ضرور کرنا ہے، اور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. میں آپ کی اتنی پرخلوص توجہ کی وجہ سے مجھے وظیفہ بھول گیا. میں نے کہا اتنی توجہ نہیں دی جا رہی. بہت محبت سے خواتین بڑی متوجہ ہو گئی. بھائی پیسے ملنے والا وظیفہ آ گیا ہے. کسی مہمان نے سنا تو وہ کہے گا یہ سی ڈی مجھے ضرور دینی ہے. محبت والو، پیار والو، تھوڑی سی آپ کی ریفریشمنٹ ہو گئی، تھکے تھے، تھکاوٹ بھی دور ہو گئی. درود شریف سنا دیجئے. تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں صحیح حلال اور جائز اور بابرکت دولت پا کر امیر ہو جاؤں، تو اس صورت کو مہینے کے شروع میں جب نیا چاند طلوع ہو رہا ہو تو مہینے کے شروع میں چاند کی ابتدائی دنوں میں شروع کرے پڑھنا، اور روزانہ 75 مرتبہ اس کو پڑھے، 75 دن تک پڑھے. اللہ پاک اس کو سیٹھ بنا دے گا، امیر بنا دے گا، دولت مند ہو جائے گا انشاءاللہ. جو عورت کرنا چاہے وہ بھی کر سکتی ہے، جو مرد کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے. البتہ عورتوں کو درمیان میں جو خصوصی دن آتے ہیں ان کو بعد میں گنتی پوری کر سکتی ہیں. میں اپنی طرف سے یہ عمل پوری امت مسلمہ کے صحیح العقیدہ، سنی المذہب، صاف ستھرے با ادب مسلمان مردوں خواتین سب کو یہ عمل کی اجازت بخشتا ہوں. آپ کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر قبول کرتے ہیں، اور آپ یہ عمل آگے بھی دے سکتے ہیں. سورہ الزاریات رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
سورہ الزاریات رکوع نمبر 1، ترجمہ کنز الایمان۔ قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں، پھر بوجھ اٹھانے والیاں، پھر نرم چلنے والیاں، پھر حکم سے بانٹنے والیاں، بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے، اور بے شک انصاف ضرور ہونا۔ آرائش والے آسمان کی قسم، تم مختلف بات میں ہو، اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت میں ہی اوندھایا جانا ہو۔ مارے جائیں دل سے تراشنے والے جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو اپنا تپنا، یہ ہے وہ جس کی تمہیں جلدی تھی۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے، وہ پچھلی رات استغفار کرتے، اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو، اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوجھتا نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ سورہ الزاریات رکوع نمبر 1، تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کریم نے اس سورت میں ہواؤں کی قسم اور فرشتوں کی قسم، گھٹاؤں کی قسم اور ان جماعتوں کی قسم اٹھائی ہے جو جماعتیں لوگوں کے درمیان اللہ کی طرف سے امر تقسیم کرتی ہیں۔ اب ان کی تفسیر کرنے کا یہ وقت میرے پاس تو نہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ اگر اس کی تفسیر ہواؤں کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ والذاریات ذروا، قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں ہیں۔ ہوا ہر چیز کو بکھیرتی ہے اور پھر اڑاتی ہے نا، مگر کسے بکھیرتی ہے؟ اشارہ کیا، یہ اس میں بہت بڑی گہری بات ہے، کسے بکھیرتی ہے اور اڑا دیتی ہے۔ دوستان عزیز، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک بڑا لمبا مسئلہ چھڑ جائے گا، پھر میں ادھر نہیں جا پاؤں گا، فقہی باتیں ہیں، بس میں رکتا ہوں اشارہ بس، کہ جب ایمان والا درود شریف پڑھتا ہے تو ہوا دو کام کرتی ہے، ایک کام درود شریف ادھر پہنچاتی ہے جہاں کے لیے پڑھا ہے، دوسرا کام کرتی ہے وہاں سے جواب لاتی ہے۔ تو یہاں سے جب وہ لے کر جاتی ہے تو کافل حاملات وقرا، بوجھ اٹھاتی ہے، فالجاریات یسرا، نرم نرم چلتی ہے، تو یہاں سے بوجھ اٹھا کر لے جاتی ہے اور نرم نرم چلتی ہے، درود شریف کی برکت ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے تو حضور علیہ السلام جواب عطا کرتے ہیں، جب حضور کا جواب لاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ حدیث شریف سامنے رکھو، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہوا کو حکم دیتا ہے، ہوا آ کے اس کے جسم سے لگتی ہے اور اس کے سارے گناہوں کو بکھیر کر اڑا دیتی ہے۔ دوسری تفسیر، اگر اس سے مراد فرشتے ہوں، والذاریات ذروا، فرشتوں کی وہ جماعتیں جو بکھیرتی ہیں اور اڑاتی ہیں۔ کس کو بکھیرتی ہیں اور کس کو اڑاتی ہیں؟ اب یہاں پر پھر ایک بہت لمبی بحث ہے، بس اتنی سی بات کہ فرشتے، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ درود شریف کو اپنے منہ میں لے لیتے ہیں اور اڑتے ہیں۔ جس وقت وہ اڑتے ہیں درود شریف کو لے کر تو کوئی پتھر، کوئی ٹیلا، کوئی
کوئی گھاس کا پتا، کوئی درخت جس کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو اس کو خوشبو آتی ہے، تو وہ پتھر، وہ ڈھیلا، وہ ٹیلا، وہ گھاس کا پتا اور وہ درخت کی ٹہنی پوچھتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو فرشتہ بتاتا ہے حضور کے غلام نے درود پڑھا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑی سی دے دو، تو پھر وہ اس میں سے تھوڑی سی خوشبو ان کو بھی دیتا جاتا ہے، تو وہ خوشبو بکھیرتی چلتی، تو جہاں سے درود پڑا وہاں سے لے کر حضور کے دربار تک خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ بہت ساری صوفیانہ تفاسیر بھی اس میں ہے، وقت نہیں، بس اس میں پھر بتایا کہ فالمقسمات امرا، پھر حکم سے بانٹنے والیاں، وہ امر بانٹنے والیاں یا حکم سے بانٹنے والیاں، یہ کیا؟ بہت لمبی تفاسیر ہیں، اور یہاں پر فرمایا کہ وہ جماعتیں جو بحکم الہی بارش اور رزق وغیرہ تقسیم کرتی ہیں، اللہ نے ان کو مدبرات الامر کیا اور عالم تدبیر و تصرف کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ بعد مفسرین نے کہا یہ تمام صفتیں ہواؤں کی ہیں، وہ خاک بھی اڑاتی ہیں، وہ کو بھی اٹھائے پھرتی ہیں، پھر انہیں لے کر بسہولت چلتی ہیں۔ تو اس لیے اس سے تمام ان قسموں میں مقصود اصلی اس چیز کی عظمت کا بیان کرنا ہے جس کے ساتھ قسم فرمائی گئی ہے کہ یہ اتنی بڑی قدرت پر دلیلیں ہیں۔ ارباب دانش کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس میں نظر کریں اور بعث اور جزا پر استدلال کریں۔ جو قادر برحق ایسے امور عجیبیہ پر قدرت رکھتا ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ ہستی عطا کرنے پر بے شک قادر ہے۔ آگے وہی کفار کی وہ پرانی باتیں ان کی جو کہتے تھے، تو ان کی باتوں کا دہرایا بھی گیا، اور پھر اس کے جواب بھی نئے نئے طریقے سے دیے گئے، اور ایمان والوں کی شان بیان کی گئی کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر خاص بات یہ کی گئی، جو اس کا وظیفہ آپ لوگ وہ دولت والا وظیفے کی طرف متوجہ ہوئے تھے، تو وہ آیت کریمہ اس میں خاص ہے، وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 22 اس کی، وہ آیت نمبر 22 جو ہے نا، وہ بہت اہم آیت ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمان میں ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، تو رزق سارا آسمان میں ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے بڑی تاثیر والی اور بڑی برکت والی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کھایا پیا نہ لگتا ہو نا، تو یہ آیت نمبر 22 جو ہے یہ اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کر، تو 22 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ ملے اور اپنے معدے پر، اپنے جسم پر پھیرے، پھر وہ جو کچھ بھی کھائے پیے گا اس کی اصل طاقت اس کو ملتی رہے گی۔